वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, हम जो हमारा आज का टॉपिक है, आज मेरा कैमरा थोड़ा सा डिगा पे है तो हो सकता है आपको मैं इधर लेफ्ट राइट नजर आ रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा तशवीशनाक टॉपिक है, क्योंकि कल परसों मेरी टीम ने मुझसे शेयर किया कि एक खास फैक्ट इट हैज बीन डूइंग अ सर्कुलेशन। लाहौर हाई कोर्ट की जी बात की जा रही है, खासतौर पर लाहौर सिविल फैमिली कोर्ट की बात की जा रही है, और गुज़िश्ता 10 रोज में तकरीबन 500 से जायद डिवोर्स केसेस और एप्लीकेशन आई हैं, जो कि हैरान कुन बात है। यानी आमतौर पे हम वैसे भी बात करते थे कि जी डिवोर्सेस का रुझान बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। इसकी कई वजूहात हैं, और एक तरफ जहां हम इसको एक मस्बत पहलू के तौर पे देखते हैं कि जी खवातीन में इतनी शऊर आ रहा है, इतनी खुद मुख्तारी आ रही है कि वो अपने राइट्स के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए और अपनी सैनिटी के लिए खड़ी होती हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि तब्दीली माशरे में नहीं आ रही। यानी जहां खवातीन में अगर ये शऊर आ रहा है तो फिर क्या वजह है कि खानदानों में और मर्दों में ये शऊर नहीं आ रहा कि आज की औरत को, और खासतौर पे 2022 में अपनी फैमिली को कैसे लेकर चलना है। कहीं ना कहीं तो कोई इम्बैलेंस है। क्या सारी की सारी गलती मर्दों की और खानदानों की है जो अभी भी एक फिरसुदा सोच पे हैं, जो शायद खवातीन को दबाकर रखना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात अलग बन रही हैं? अच्छा, हमारे पास रीजंस नहीं है, लेकिन ये नंबर अपने आप में काफी तशवीशनाक था कि जी 10 दिन के अंदर अंदर एक बिग नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस का फाइल होना। और मैं तो अजराहन मजाक अपनी टीम से ही कही थी, मैंने कहा कोई सेल लगी हुई है, कोई बम्पर सेल है कि जी एक अगर आपने केस फाइल किया तो दूसरे पे आपको कोई रियायत मिल रही है। व्हाट इज हैपनिंग? चलिए इसको जी समझने की कोशिश करते हैं, और यकीनन अगर आप भी हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके इर्द गिर्द इस तरह की सिनेरियो है, और टू अंडरस्टैंड कि क्या वजह है कि इस इंतहाई कदम पे लोग पहुंच जाते हैं। और अमूमन ये शादी को बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा होता, यानी चंद साल, चंद माह के बाद ही लोग अलहदगी का फैसला कर रहे हैं। ये नीक जक रिएक्शन क्यों आ रहा है? लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सबकी फेवरेट, आवर वेरी बिलवेड सीनियर मैच मेकर मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन शहजाद। आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं एट द न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसकी जो कानूनी एंगल है और क्या वजह है कि क्या कोई कानून में रद्दोबदल आया है, स्विफ्टनेस आई है, आसानी आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये केसेस इतनी तेजी से आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मिसेस खान, सबसे पहले अगर आपसे मैं शुरुआत करूं, मुझे बताइए कि 10 दिन के अंदर 500 से जायद केसेस का फाइल होना, क्या ये आपको तशवीशनाक लगता है? बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। ये रियली ये सोचने की बात है कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम लोग हर चीज तो ये चीजें ले आते हैं, अपने राइट्स वगैरह वगैरह वगैरह, और अपना कहते हैं कि भाई ये हमारी मर्जी है और जरा भी टॉलरेंस नहीं है। लेकिन ये तो देखें कि अगर आप एकदम डिवोर्स ले लेंगी, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है? सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज जीरो। आप जिस मर्द से शादी कर रही होती हैं सोच समझ के करें। बहुत आप लोग को आजकल इतनी आजादी है कि आप बंदे से भी बात कर सकते हैं, यू कैन गो आउट फॉर अ कप ऑफ टी और कॉफी विद हिम। लेकिन ये क्या बात है कि आप पहले सोचते समझते नहीं है, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो देखें क्या है। देखें तो सही कि आप अगर तलाक याफ्ता होती हैं तो आपको अब तो नहीं, कुछ हमारे जमाने में तो उस औरत को कुछ अजीब व गरीब नजर से लोग देखते थे कि इसकी तलाक हुई है। अब तो खैर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। अच्छा, एक अजीब सा चेंज ये भी आया है बैरिस्टर वकास, अगर मैं आपसे पूछूं, अमूमन बिल्कुल सही कह रही है मिसेस खान के, आज से कुछ साल पहले अगर देखते थे तो तलाक किसी भी वजह से हो, लोग उसका इल्जाम, उसको मरूद इल्जाम खातून को ठहराते थे और कहते थे कि शायद इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब क्या ये जो बोझ है या ये जो इल्जाम है वो दोनों मियां बीवी दोनों सहते हैं? यानी मर्द को भी शुबे की निगाह से देखा जाता है कि भाई उसकी शादी नहीं चल पाई या उसमें ये गुर नहीं है कि वो शादी को हैंडल कर पाता? बिल्कुल इसी तरह यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। चूंकि जब प्रीवियसली हम देखते हैं अपनी एंशियस सोसाइटी के अंदर, आज से आप 20, 25, 30, 40 साल पुराना केसेस को उठाकर देखें तो मुर्द इल्जाम खातून को ठहराया जाता था कि इसके पार्ट पे कोई कमी थी, कोताही थी, कोई कजियां थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये जो हुदूद अल्लाह के अंदर ये निभा नहीं कर पाए, और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती थी जब वो कोर्ट के अंदर खुला के डिग्री के लिए आती थी। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो ये केसेस हैं जो हमारे तक रीजनिंग असबाब की मुहलकात पहुंचते हैं,
لوگ جب جوڈیشل پروسیڈنگ انفارمیشن کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہمارے سامنے آج کے دور کے اندر فیس کرنا پڑا ہے وہ یہ کووڈ-19 کے بعد لوگوں کی جو جابس چلی گئی، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ گئی، گھریلو معاملات، مہنگائی، انفلیشن، اور جب لوگ جو ہے کمپیٹیبل فیل نہیں کرتے، ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی نہیں بنتی، تو الٹیمیٹلی یہ چیز بھی ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ایلیمنٹ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر دکھاتے کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے، مکر و فریب کی، جھوٹ کی بنیادوں پہ استوار ہونے والی شادی کی بلڈنگ کتنی دیر تک اپنا وجود قائم رکھ پاتی ہے۔ بہت ساری ایسی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت ساری ایسی توقعات ہیں جو کہ شادی سے پہلے دلوا دی جاتی ہے، اور بہت ساری خواتین آ کے جب ہم سے خلا کی ڈگری کے بارے میں پوچھتی ہیں، یہ انفارمیشن لیتی ہیں، تو ہمیں یہ چیز بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بتائی گئی تھی جب ہم وہاں پہ گئے، ماحول آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا، جو چیزیں، جو لگژریز یا جو بھی ہمیں چیزیں بتا کر یہ ساری ہمیں اس شادی کے بندھن میں باندھا گیا تھا، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ نکلی۔ اور جب ایک شخص کی توقعات، اس کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی شاید وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتا، یا اگر تفکر و تحمل سے وہ چیزیں نہ لے کر جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل صحیح۔ اچھا، جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس میں کئی ریزنز آتے ہیں ڈاکٹر نوشین، اس میں سے ایک اہم ریزن یہ جو مرد کی کمانے کی ابیلٹی ہے۔ آئی ہیو بین اسپیکنگ ٹو اے لاٹ آف مائی میل کالیگز، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مرد کی اولین اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اس کو بچپن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم کماؤ گے نہیں تو تمہیں لڑکی کون دے گا، اور اس کا نان نفقہ، اس کی گھر کی ذمہ داریاں ساری تمہاری ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں ہونے والی جتنی علیحدگیاں ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہی آمدن اور کمائی کی بنتی ہے کہ مرد اخراجات پورے نہیں کر رہا ہے، یا مرد کمانے سے کوتاہی کر رہا ہے، یا جاب چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ آپ کس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ ٹرینڈز؟ یہ عام طور پہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، یا مردوں میں کہیں نہ کہیں ایک انحراف پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں کمانا، مجھے نہیں بننا کولو کا بیل ساری زندگی؟ اچھا، بہت اچھا سائیکو سوشل پہلو جو ہے طلاق کا، اس کا ذکر مسز خان نے بھی کر دیا، اور سوشل پہلو کا ذکر ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کر دیا۔ میں تھوڑا سا اس کا نفسیاتی پہلو بتانے کی کوشش کروں گی کہ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو عموماً بچیاں ٹیلی ویژن پہ اپنی موویز دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس میں شادی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرنس آیا اینڈ دین دے گاٹ میرڈ اینڈ دین دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر۔ وہ جو ایک ذہن میں ان کے آ جاتا ہے کہ شادی تمام مسائل کا حل ہے، تو وہاں سے بچیاں اپنے ذہن میں ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بناتی ہیں شادی کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو کہ جیسا انہوں نے بھی کہا کہ جو وعدہ ہے، یعنی کہ جو لیک آف کمٹمنٹ ہے، وہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے طلاق کی۔ اگر آپ نے وعدہ کچھ کیا اور اس کو نبھایا نہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفیڈیلٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ جو کمائی ہے، یا جو لائک آپ کی جو اکانومی ہے، جو اکنامیکل پہلو ہے شادی کا، وہ اپنی جگہ، مگر انفیڈیلٹی بھی بہت بڑا ریزن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انفیڈیلٹی پہ آنے سے پہلے if you can just spend some time on the money، یعنی آپ نے کہا کہ جیسے ایک خاتون کی یا ایک لڑکی کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے، ایک طرح سے اس نے دیکھا، مثال کے طور پہ ماں باپ نے چھان پٹک کے شادی کی کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، سمجھا سوچا، یہ پہلا سوال ہی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ گھر اپنا ہے، گاڑی اپنی، تنخواہ کتنی ہے۔ لیکن اگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے مرد اپنی جاب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے اور آپ کے اخراجات پورے نہ کر رہا ہو، ایسی سچویشن میں یقیناً ایک بہت بڑا ذہنی دباؤ ہے اس خاتون کے اوپر بھی، اس کے بچے، اس کے اخراجات۔ تب کیا کیا جائے؟ یعنی اس وقت جس خلفشار سے خاتون گزر رہی ہوتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا لڑکے نے جاب اس لیے چھوڑی ہے کہ لڑکی خود کما کے لائے یا لڑکی ریسورسز پیدا کرے، یا اس لیے چھوڑی ہے کہ واقعی کوئی ماحول ایسا بن گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اگر تو واقعتاً لڑکے کی جاب کسی مشکل کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے تو اب دونوں گھر والوں کو مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک نیا گھر بسا رہے ہیں، ماں باپ کو بھی مدد کرنی چاہیے، ساس سسر کو بھی مدد کرنی چاہیے، اور بچوں کو سہارا دینا چاہیے کہ یہ مشکل ٹائم میں سے وہ گزر جائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ جاب ڈھونڈے۔
अगर जॉब नहीं मिल रही तो कुछ भी कर ले. देखिए आजकल कुछ भी करने के बहुत से चांसेस. बिल्कुल सही. आप कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं. एक जो आमतौर पे बात कही जाती है मिसेस खान, ये मुझे लगता है कि ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट है कि जी लड़के की जॉब खत्म हुई क्योंकि माली तंगी आई तो बीवी छोड़ के चली गई. मैंने अमूमन जो अपने इर्द गिर्द देखा है, हो सकता है इसमें एक्सेप्शंस भी हों, लेकिन शुरुआत में हमेशा एक जीवन साथी आपकी बीवी आपकी उस मुश्किल वक्त में साथ देने की कोशिश करती है. लेकिन अमूमन होता यह है कि बेरोजगारी के साथ साथ रवैये में तलखी और बदलाव भी आता है, जो कि इवेंचुअली फिर इख्तिलाफात का बायस बनता है. मिसेस खान, आप इस पे क्या कहेंगी? हाँ, देखें, जाहिर है एक चलता हुआ घर, एक सिस्टम चल रहा है, आपके घर का एक पैटर्न चल रहा है और उसमें एकदम किसी चीज की कमी आ जाती है, एकदम आपकी इनकम खत्म हो जाती है, तो आप यू आर जस्ट टेकन अ बैक कि अब मैं क्या करूं, क्या पकाऊंगी, बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, क्या होगा. तो आप खुद भी इरिटेट हो रही होती हैं और अपने हस्बैंड को तंजिया, अगर वो घर में बैठा हो तो देखें नुक्ताचीनी हो रही होती है, एक दूसरे पर जुमलेबाजी हो रही होती है. हाँ, जुमलेबाजी हो रही होती है, जिससे मर्द भी बहुत इरिटेट हो जाता है. फिर वो बातों से, छोटी छोटी बातों से फिर वो आगे चल के लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं. बच्चे भी परेशान, घर वाले भी परेशान. जरा तो पेशेंस एक तरफ नहीं, वो चीज बढ़ती जाती है. तो जब तक कि मर्द कहीं या तो बाहर जाकर छोटा मोटा काम कर ले, कुछ नहीं होता. देखें, आप बाहर जाते हैं, आप छोटे मोटे काम करके ही व्हाइट कॉलर जॉब आपको मिलती है इवेंचुअली. तो इस तरह भी इफ यू आर आउट ऑफ जॉब तो आप कुछ ऑल्टरनेट सोचे, कोई किसी के साथ लग जाए काम करने. डजेंट मैटर वो जरा आपका बिलो योर डिग्निटी है या बिलो योर स्टेटस है, लेकिन यू आर अर्निंग समथिंग, यू आर ब्रिंगिंग समथिंग एट होम. अगर आप शाम को भी थोड़ा बहुत भी लाकर आई थिंक बीवी को देंगे तो शी इज कंटेंटेड कि माई हस्बैंड एटलीस्ट ट्राइंग, इज नॉट लाइंग इन द बेड. वो बहुत बुरा आदमी लगता है जो कि बेड तोड़ रहा हो और वो बेड पे लेट सो रहा हो. उससे देखें घर में भी खातून चाहती है कि आपकी जो जुस्तजू है कि आप अपनी इस सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक आप 4 लोगों से मिल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो खातून देखना चाहती है. लेकिन अच्छा, इसमें बड़ा अहम पहलू आपके हाथ में किसी किस्म की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना भी है. हम यहाँ पे ये बात भी जरूर करेंगे कि बहुत वेल ऑफ लोग जिनके घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिनके हस्बैंड्स लाखों में कमा रहे हैं, उनकी बीवियां भी ऐसा लगता है कि चंद हजार के लिए भी मोहताज होती हैं. गाड़ियां इतनी खड़ी है, फ्लीट खड़ी है, लेकिन उनको हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती. कहा जाता है कि जो भी आपकी फरमाइश है आपको ला के दे दिया जाएगा, लेकिन पैसा मत मांगो, हाथ में पैसा नहीं रखा जाता. ये कितना अहम है या नहीं है, इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे. जी जनाब, वेलकम बैक. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू इस सारे सिनेरियो का कि 10 दिन के अंदर अंदर 500 केसेस क्यों आए हैं लाहौर फैमिली कोर्ट में, उसमें एक पहलू ये भी है जिसपे यकीनन हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कई इसमें से एप्लीकेंट्स वो लोग हैं, वो बच्चियां हैं, वो खवातीन हैं जिन्होंने शायद जज्बाती होकर लव मैरिजेस की, यूजुअली अपने खानदानों के खिलाफ जाके की, क्वाइट लाइक द दुआ जहरा केस. लेकिन उसमें सिनेरियो ये था कि अब जितनी हाइप दुआ जहरा केस को मिली है और जिस तरह लोगों ने देखा कि उनके फादर और उनकी पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है बच्ची को वापस लाने के लिए, तो एक जो जहनों में शायद एक दरवाजा था कि भाई हमारी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी, हमने ये जो कदम उठाया है, इंतहाई कदम उठाया है, खानदान के खिलाफ जाकर उठाया है, अब यकीनन हमें हमारा खानदान कबूल नहीं करेगा. लेकिन इस सारे सिनेरियो के बाद और जिस तरह एक पब्लिक सेंटिमेंट इस सिनेरियो में बना है, उसके बाद कुछ खवातीन में, कुछ बच्चियों में भी ये हिम्मत आई है कि अगर जिंदगी में एक गलत फैसला कर लिया है, जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी उस पर कुर्बान कर दी जाए. आई कैन करेक्ट माई मिस्टेक. इसमें कितनी सदाकत है? सबसे पहले बैरिस्टर वकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बात सही है कि कई ऐसे केसेस, कई ऐसी बच्चियां, कई ऐसी खवातीन सामने आई हैं जिन्होंने शायद जज्बाती होकर ऐसा फैसला किया, फैमिली के अगेंस्ट जाकर किया, बट नाउ दे वांट टू करेक्ट इट? बिल्कुल सिद्रा, बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं. ये जो लाहौर की कोर्ट के अंदर केसेस फाइल हुए 10 दिन के अंदर, अगर हम स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें ये तो है 500, और अगर हम पंजाब के कुल इजला को देखें तो 36 इजला, और 36 इजला के अंदर केसेस जो है अगर हजारों में होंगे अल्टीमेटली, उसमें गुजरावाला की हैं, उसमें फैसलाबाद, उसमें सियालकोट से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. जो आपने जिस तरफ इशारा किया, दुआ ज़हरा का केस है, निमरा का केस, और बहुत सारे इस तरह के इस्तिहारे हैं, सिंबॉलिक केसेस हैं जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली. और ये बच्चियां, ये बेटियां जो अपने माँ बाप की पगड़ियों के शिमले को दागदार करके लपने के लिए तदब्बुर नहीं करती, हमारे माँ बाप की 20 या 25 साल की मोहब्बत को हम भावों की ठोकर से किसी करके किसी दूसरे के साथ घर बसाना चाहते हैं. कोर्ट मैरिजेस भी इसमें वन ऑफ द इशू जो आपने जिस तरह इशारा किया, वो भी बहुत सारे इश्यूज हैं. फिर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, और जहाँ पे ये वक्त गुजारने जाती हैं, अपनी
شادی کے بعد تو الٹیمیٹلی 4 دن کی چاندنی پھر دیر رات. پھر جب حقائق ان کے سامنے آتے ہیں, جس طرح ظہیر کو آپ لے لیں, اس طرح کے بہت سے ایسے نوجوان ہیں, بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہیں جو جذباتی اقدام اٹھاتی ہیں, پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جب ان کی ویل بینگ ان کو نظر نہیں آتی یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, امپلائمنٹ نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی 10, 15, 20 دن گزارنے کے بعد, یہ ایک مہینہ گزارنے کے بعد یہ فیل دیم سیلف ویری ڈولفل, ڈریڈفل اینڈ ڈپریسڈ ایٹ دی سیم ٹائم. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں دوسرے ریزننگ کے اندر مار پٹائی, تشدد کرنا, ڈومیسٹک وائلنس, یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. ہماری فیملی لائف کے اندر جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ طلاق کی نظر ہوئے یا خلا کی وجہ سے کورٹ جو ہے کیسز جو ہے کورٹ آف لا میں آتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے جو 2 ٹپیکل پیراگراف لکھے جاتے ہیں اس میں ہر خاتون جو ہے وہ یہ پلی لیتی ہے فار گرانٹنگ دی ڈگری آف خلا کہ مجھ پہ تشدد کیا جاتا ہے, میرے ساتھ ناروا سلوک آپ کیا جاتا ہے, میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوں اور میری ساس سسر کی طرف سے, ہاسبینڈ کی طرف سے مجھے وہ ایکسیپٹیبلٹی یا ایڈمیسیبلٹی ہی نہیں دی گئی. تو یہ 2-3 ایسے پیراگرافس ہیں جو ہر ایک خلا کے کیس کے اندر خاتون کی طرف سے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو حقائق ہے, بعض اوقات جو کنٹراسٹ ہے, جو کنفلکٹس ہے, اس پہ خواتین کمپرومائز نہیں کرتی, بعض اوقات مرد کمپرومائز نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اطراف سے جو یہ کنٹراسٹ, یہ کنفلکٹ, جب تک آپ اس پہ کمپیکٹیبل, یہ کمپرومائز انفارچونیٹلی نہیں کریں گے, تفکر و تدبر نہیں کریں گے, تو یہ جو شادی کی گاڑی کے دونوں پہیے جس میں ایک خاتون ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وکاس, اور دونوں چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں سرکمسٹانسز لوگوں کے ایسے ہیں, کہیں فائنینشیل پرابلمز ہیں بچیوں کے گھروں میں کہ شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں, صحیح پراپر رشتہ نہیں آ رہا, جو رشتہ آ رہا ہے اس پہ خاندان والے نہیں مان رہے. پہلے یہ قدم لینا مشکل ہے, اور اس کے بعد اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی آئیڈیل زندگی نہیں ہے یا جیسا خواب آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ کوئی ظلم و تشدد ہے, کوئی ایسی زیادتی ہے, تو اس سے نکلنا بھی مشکل ہے. لیکن مسز خان جو بات آپ کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس آئی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ بات کرنا بڑا اہم ہے, اور دونوں ہم اس پہ کئی پروگرامز کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بچے ہوں تو پھر طلاق کے بعد آپ کی زندگی کیسے ہوتی ہے, آپ کی چوائسز, آپ کی پاسبلٹیز بالکل مختلف ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایمٹی نیسٹ ہیں اور آپ نے شادی کے بالکل اوائل میں ہی یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بات نہیں بن سکتی, کوشش آپ نے بہت کی ہے, 1-2 سال خاندان والے بھی آ کے بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی اگر پرسنالٹیز میں بہت ڈفرینسز ہیں تو کیا طلاق کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ایسی سچویشنز دیکھتی ہیں؟ میں نے تو بعض جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکیاں کئی سال گزار دیتی ہیں, انسپائٹ آف آل دیز آڈس, وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہوا, اب سنبھل جائے گا, اب یہاں تک کہ پھر جوان بچے ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے میاں بیوی کی, اور بعض دفعہ 20-20, 25-25 سال بعد بھی ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے کہ وہ عورت اب سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے بچے اب جوان کر لیے, پڑھا دیے, لکھا دیے, یہ آدمی تو ویسے ہی ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہے, وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے, اس میں تو کوئی چینج نہیں آ رہا, میں نے تو اپنی ساری زندگی نکال دی, بچوں کو پڑھا دیا, لکھا دیا, اب وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہے. لیکن مسز خان میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایوولوشن, ارتقاء کے ہم منزلیں کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف ہم نے ایک طرح سے اوئسٹر کو کھول دیا ہے, بہت ساری پاسبلٹیز ہیں خواتین کے لیے, وہ پڑھائی کر سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں. ڈاکٹر نوشین, اس پہ خصوصاً آپ کی میں ان پٹ چاہوں گی کہ ایک ہی گھرانہ ہے جہاں پہ ایک مرد اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کی بہنیں, اس کی بیٹیاں باہر نکل رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, تو مردوں میں بھی تو تبدیلی آنی چاہیے نا. آج ایک خاتون جب اپنے حق کے لیے ڈٹ جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں بھائی مجھے یہ وے آف لائف قبول نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ مردوں میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ وہاں پہ وہی تشدد ہے, وہاں پہ وہی ایموشنل ڈسکنیکٹ ہے, وہی ایموشنل ابیوز ہے, مرد ارتقاء کے منازل کیوں نہیں طے کر رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے فلیکسیبلٹی ویسے بھی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہے ان کی فلیکسیبلٹی زیادہ ہے, ان کے بیچ میں جو مائکرو مینجمنٹ ہے اس کی ایبلٹی بہت اچھی ہے. صحیح, یہ چیزیں قدرت نے عورت کے اندر ودیت کی ہوئی ہیں اور ان میں وہ مرد سے کہیں آگے ہے, رائٹ. اچھا, اب معاشرہ جو ہے وہ تبدیلی لے کر آتا ہے جب ہمارے تمام معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ مل کے بیٹھے, ہمارے لکھاری, ہمارے ایڈورٹیزمنٹس بنانے والے, ہمارے ناول لکھنے والے, یہ تمام لوگ مل کے معاشرے کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود ہی بتائیے کہ کہاں ہمیں اتنے نام نظر آتے ہیں خواتین کے یا جو بہت آگے آگے ہوں ان چیزوں میں. اس کے بعد جب اتنی بہت ساری طلاقیں ہو جاتی ہیں, اور جیسا کہ ابھی ہم بریک میں ذکر کر رہے تھے کہ اتنی بہت سی طلاقیں ہوئیں, اتنا بڑا واقعہ ہوا
کہ آپ کو 10 دن میں اتنے سارے کیسز فائل ہوئے تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے قومی سلامتی کا, آپ کی نیشنل جو ایک آؤٹ لک ہے نا اس کا مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ دیز تھنگز آر ویری بیڈ انڈیکیٹرز فار اے سوسائٹی. جہاں سوسائڈ بیڈ انڈیکیٹر ہے وہاں ڈیورس بھی بہت بڑا بیڈ انڈیکیٹر ہے. اچھا مجھے جب ایز اے سوسائٹی, میں آپ کو بالکل بالکل جی میں بتا رہی ہوں کہ جب ایز اے سوسائٹی ہم لوگ فیل ہونے لگتے ہیں تو سوسائڈز اور ڈیورسز بڑھ جاتی ہیں. تو اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ ہم بچوں کو ڈیسیجن میکنگ سکھائیں, ہم بچیوں کو اسکول کے لیول پہ ڈیسیجن میکنگ سکھائیں, لڑکوں کو بھی سکھائیں, اور ہم دونوں کو یہ چیز بتائیں کہ جو شادی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پری میرٹل کاؤنسلنگ کا, آل ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر نوشین, اگر ہم بچوں کو فیصلہ سازی کی صلاحیت دیتے بھی ہیں, ان میں خود اعتمادی پیدا بھی کرتے ہیں. بیرسٹر وقاص مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں, ذرا سا میں پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں کہ یہ جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بچیوں نے بھاگ کے شادی کی تو ان کی ڈیسیجن میکنگ رانگ تھی. دیکھیے لڑکا بارات لے کے ان کے گھر نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, اس وقت لڑکے کی ڈیسیجن میکنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں وہ لڑکیاں اپنی ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی تھنک کہ واٹ یو پوائنٹنگ ٹوورڈز اٹ کہ اگر اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تو اس کا فیصلہ تو بڑا, اس نے مصمم فیصلہ کر لیا تھا, لیکن وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جا رہی تھی. اس نے کہا کہ اندازہ ہو گیا کہ آئی ول گو اگینسٹ دا سوسائٹی اینڈ آئی ول فلفل مائی نیڈ. لیکن جو میں بیرسٹر وقاص کے پاس بات لانا چاہتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملات میں, ایک چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کس حد تک ہم ان کو اپنی فیصلہ پریکٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی ایٹ لیسٹ کم از کم بھی اگر بات کی جائے تو 50 سے 60% شادیاں خاندانوں کی اور بزرگوں کے فیصلوں سے ہوتی ہیں, جس میں اگر آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے اختلاف کیا بھی تو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا. اور یہ دس از ٹرو فار بوائز ایز ویل اینڈ گرلز ایز ویل. یعنی لڑکا بھی اگر کہہ رہا ہو کہ مجھے شادی نہیں کرنی یہاں پہ تو اس کی سنتا کون ہے؟ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا اس کی لیگل وہ نہیں ہے, یہ ایک سائیکو سوشل مسئلہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کا جواب میں دیتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور اس کے بعد یہ ساری پرابلم آتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہمیں انڈیکیشن بھی مل جائے, جس کو ہم ریڈ فلیگز کہتے ہیں, اگر ہمیں ریڈ فلیگز مل رہے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ خوش نہیں ہیں اس رشتے سے, تو آپ رشتہ بہت اچھا ہے, ماں باپ سمجھ رہے ہیں اچھا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے. اور جب تک کہ ان کو سمجھ میں آتی ہے, یا لڑکا اور لڑکی کو ملنے کا موقع دیجئے اس طرح کے گھر والے بھی موجود ہوں, اور اس دوران ہم لڑکی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اس کے لیے اور کیا نہیں بہتر. اچھا, عموماً لڑکے اور لڑکی کو سمجھا جاتا ہے کہ اتنے ناسمجھ ہیں, اپنا اچھا برا نہیں جانتے. وائی آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک دس ٹو بیرسٹر وقاص, کیونکہ بیچ میں اگر ہم نے دیکھا ہو تو بہت سارے ہمارے ملک کے نامور دانش مندوں نے اور دانشوروں نے اس بات پہ بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ پسند کی شادیوں میں ہوتی ہیں. تو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اجازت نہیں تھی اور ماں باپ نے خود شادی کر دی, لیکن جہاں طلاق اور علیحدگی کی نوبت آ رہی ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 60-70% رشتے ایسے تھے, شادیاں ایسی تھی جو پسند کی تھیں, خود پسند کی تھی. جی بالکل. اب اس پہ کیا کہیں گے وقاص صاحب؟ بالکل سیدھا اسی طرح آپ دیکھیں, چونکہ ہم تو پریکٹیکل لائف کے اندر ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو الٹیمیٹلی ساری اسٹوری ہمارے سامنے نریٹ کرتی ہیں, جو کورٹ کے سامنے ہم رکھتے بھی ہیں, جو فیکٹس ہیں. تو یہ جو پسند کی شادی ہے, دس از آلسو ون آف دی کوجنٹ ریزن کے بعد میں جب جذباتی فیصلے لے لیے جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے شادی چل نہیں پاتی تو الٹیمیٹلی فیملی کا بھی پریشر ہے کہ ہم نے انتہائی اقدام لے کے فیملی کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کی, اور جب اس کو حدود اللہ کے اندر وہ نباہ نہیں کر پاتے تو الٹیمیٹلی ایک خاتون کے ذہن پہ بھی بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بارہا آپ دونوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں فلیکسیبلٹی کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے جب تک فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ہم اس رشتے کو آگے نہیں نبھا سکیں گے. بطور مسلمان ہمارے ایمان کا یہ قصہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ہماری قسمت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر کے زمین پہ ملاپ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم شادی شدہ یہ میٹریمونیل لائف کو اسپینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو دونوں سائڈ سے جب تک فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی تب تک یہ رشتہ نہیں نبھا پائیں گے. الٹیمیٹلی اللہ, ہم اگر قرآن پاک کی طرف بھی دیکھیں تو اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ آپ عدل کرو, اور خاندانی زندگی میں احسان کرنے کا بھی عدل کے ساتھ حکم ہے. عدل کا مطلب یہ نہیں کہ خاندانی زندگی میں آپ ایک دوسرے کی غلطیوں, کوتاہیوں اور کجیوں کو اینٹی ٹیپ لے کے ماپیں, تولیں, ناپیں, بلکہ آپ ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں, جو ایک دوسرے کے اندر ڈیفیکٹس, اس کو قبول کریں, اس کو ایڈمٹ کریں. اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور ایٹ دی سیم ٹائم سب سے ضروری بات کرنا چاہوں گا جس طرح مسز ہان نے بات کی
کہ 10-15 سال انتظار کیا جاتا ہے میں شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی نہیں گزار سکتی. اگر آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے پھر آپ ڈیورس لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ہماری فیملی کا سویلائزیشن کو فیملی لائف کو ڈسپرس کرتی ہیں. اچھا میں ایک اور بالکل انفرادی, آپ لوگ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, اس کا ہم نے نفسیاتی پہلو بھی دیکھا, معاشرتی as well as اس کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے. مسز خان آئی وانٹ ٹو گو ڈیپر دین دیٹ. ایک خاتون چاہے اس کا ایک مرد کے ساتھ نبھا نہ ہو رہا, اس کی شادی نہیں چل رہی ہو, کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ ابہام ہوتا ہے کہ چلو میں اس سے اگر نکل بھی گئی تو پھر مجھے ہو سکتا ہے اس سے ورس سچویشن فیس نہ کرنی پڑے. تانے وانے تو اپنی جگہ, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلا شخص ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں نا نون اینمی, کہ بھائی اگر اس میں 4 برائیاں ہیں تو کیا میں ان 4 یہ ایک لرنڈ ہیلپلیسنس بھی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی پرابلم آ رہی ہے, ایموشنل ابیوز بھی آ رہا ہے, روز مار کٹائی بھی ہو رہی ہے, پھر بھی خاتون کہہ رہی ہے پتہ نہیں اس سے اگلا جو ملے وہ اور زیادہ نہ مارے تو چلو یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہاں, اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بھی ایک سوچ ہے. وہ کہتی ہے کہ اب میرے بڑے جوان بچے ہو گئے, میں نے اتنا عرصہ اس گھر میں گزار لیا ہے, چلو اور اب میری زندگی کتنی رہ گئی, اب میں تھوڑی مار پیٹ سہ لوں. وہ بیچاری پھر ساری زندگی اس میں سہتی رہتی ہے. اینڈ اف شی از اے ورکنگ وومن, میں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی, اب میرے بچے جوان ہیں, میری بیٹی ہے, آگے میں نے اس کی شادی کر دی ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ماں نے شادی کر لی پہلے. وہ یہ سوچ کر اگر وہ اچھی کما کھا رہی ہے, اس کی کوئی اچھی جاب ہے یا کہیں سے اچھی ارننگ ہے, تو وہ آدمی بھی اس کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, مجھے اتنے پیسے دے دو, مجھے اتنا. وہ بیچاری پیسہ بھی نکال کر اس گھر میں رہنا چاہتی ہے. ایک دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے. لیکن بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے بعض اسمارٹ عورتیں, بعض ورکنگ ویمن, اور ویسے بھی اب ان کو ہوش آ گئی ہوتی ہے, وہ جو کچھ سہ رہی ہوتی ہے وہ اب وہ نہیں سہنا چاہتی. اب دے وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, دے وانٹ ٹو بی ہیپی, دے وانٹ ٹو ہیو اے ایزی ہیپی گوئنگ لائف, جیسے دنیا رہنا چاہتی ہے. اکثر یہ دیکھا, اور اکثر یہ دیکھا اگر ان کو مل جاتا ہے سم تھنگ بیٹر دین دس پرسن, دین دے گو فار ہم. دے وانٹ ٹو یہ جو خدشات ہیں, یہ جو پرابلمز ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی معاشرہ قبول نہیں کرے گا, ماں باپ کیا کہیں گے, وہ زمانہ گیا, اب زیادہ اہمیت, یعنی وہی والی بات ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, خواتین کہتی ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن اینی تھنگ ول بی بیٹر دین اسٹیئنگ ان دس ٹاکسک انوائرمنٹ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے, ہم ایک بریک لیتے واپس آ کے بات کریں گے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف میرج کیا ہے. جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ ایجوکیشن کا معیار بدلا ہے, تعلیم کا معیار بدلا ہے, جس چیز کو ہم فلاح کامیابی زندگی میں کہتے ہیں وہ ساری ڈیفینیشنز تبدیل ہو گئی ہیں. تو پھر اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی وزٹ. آج بھی ہم اپنی شادیاں اپنے والدین کی شادی کی طرح یا اپنے نانا نانی کی شادی کی طرح چلانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی مشکلیں سہی, آج کی ریکوائرمنٹس اگر فرق ہیں تو کیا آج کا نوجوان اپنی نیڈ آف کمپینین شپ کو صحیح طرح سے سمجھتا بھی ہے یا نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب عالی, دنیا میں ہر چیز کی انڈرسٹینڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. ماں باپ یقیناً والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی جلد از جلد کی جائے, اپنے ناتے ناتیوں کو پوتے پوتیوں کو ہم کھلائیں, مگر یہ آپ کی خواہش ہے. جس بچے کی آپ شادی کرنے لگے, یعنی اس وقت ہمارے ملک میں جتنے بھی 30 سے انڈر لوگ ہیں اور جو 70% ہے بائی دا وے 30 کی ایج سے انڈر, وہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایک ازدواجی زندگی سے؟ کیا ابھی تک ان کو وہی خواب ہم اپنی کہانیوں میں, ڈراموں میں, ناولز میں اور فلموں میں دکھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جیسے ابھی ڈاکٹر نوشین بات کر رہی تھی کہ ایک فینٹیسی دنیا میں ہے, یا ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس بدلی ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر نوشین آپ کا اس کے اوپر تجزیہ. بالکل, دیکھیں جنریشن بدلتی ہے, انسان بدلتے ہیں, مختلف طرح کی تعلیم انسان ریسیو کرتے ہیں, تو اس سے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. تو ہمیں پیرنٹس کو ایز اے پیرنٹ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو پہلے سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہی ہے, اور جب آپ سمجھ لیں گے اس کی باتیں تو آپ اپنا ایکسپیرینس جب ان کو دیں گے تو وہ بہت اچھے سے قبول کریں گے. کبھی بھی کوئی بھی جو ٹری ہے اس کی روٹس مضبوط نہ ہو تو وہ بھی زیادہ اوپر تک نہیں جاتا. تو بچوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہے, چاہے وہ جنریشن ملینیلز ہوں یا جنریشن زی کے ہوں یا کوئی بھی جنریشن سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ایکسپیرینس پیرنٹس کا ہے وہ ایکسپیرینس ان کے پاس ابھی نہیں ہے, اور اگر وہ زندگی کا ہر فیصلہ اپنا خود ایکسپیرینس کر کے کرنا چاہیں گے تو بہت سی غلطیاں کریں گے اور پھر سیکھیں گے. لیکن اس پہ اب لوگ بات کرنا شروع ہو گئے. مسز خان, اب نے نیٹ فلکس پہ دیکھیں کتنی موویز ہیں. ایک مووی آج کل چل رہی ہے ویڈنگ سیزن کے نام سے, ٹاکس اباؤٹ کہ کیا ایک 20 سال
कि प्लस बच्चा जो है, चाहे वो एक ब्राउन कम्युनिटी अगर साउथ एशियन है, चाहे वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, पाकिस्तान में हो, जिस तरह का प्रेशर उस पर पड़ता है, रिश्ता आंटीज उसको हर वक्त देख रही होती हैं, आप किसी भी शादी सीजन में, किसी भी गेट टुगेदर में अगर देखते हैं तो यही बात होती है, इसका रिश्ता हो गया, क्या लड़का पसंद कर लिया, शादी कब है। तो ये जो बोझ है, अब बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो उससे बहुत इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, इसको पुश बैक कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? ये बात तो है, वो कहीं भी जाओ, अगर बच्चियों की भी कोई बात करता है या लड़कों से भी कोई बात कर रहा हो और पूछ रहा हो भाई क्या मर्जी है, क्या देखा, आजकल तुम्हारी दोस्ती कहाँ है, क्या है, तो वो जरा थोड़े से हिचकिचाते हैं कि ये हमसे बातें क्यों पूछी जा रही है। दिस इज समथिंग पर्सनल, इनको ये बात नहीं करनी चाहिए। वो एकदम गुस्से में भी रिवर्स बैक करते हैं और गुस्से में आते हैं और वो दे डोंट रिप्लाई एंड जस्ट गो अबाउट, अपना आगे रास्ता नाप लेते हैं। इवन लड़कियां वो भी नहीं चाहती कि हमसे हर जगह हमारी शादी की बात पूछी जाए कि यहाँ पे कोई तुम्हारी कोई बात बनी, तुमने कोई देखा, अब तो बच्ची तुम्हारी बड़ी हो गई है, अल्लाह अब तो ये कर रही है, अब तो जॉब कर रही है, क्या मसला है, क्यों नहीं देख रही हो। उनको क्या पता कि उस जैसा लड़का, आजकल की लड़कियां इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, पढ़ रही हैं, CA, ACCAs, एनवायरमेंटल साइंसेज, व्हाट नॉट, वो इतनी आगे बढ़ गई हैं कि मैं देखती हूँ जब लड़कों को शॉर्टकट्स देख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, रातों को शाम को बाहर निकल रहे हैं, और लड़कियां अपने काम में देखें कितनी ज्यादा वो अपनी सीट पर बैठी हुई होंगी। इफ यू गो टू अ बैंक, वो नहीं कि सिगरेट पीने चली जाएंगी, वॉशरूम जा रही हैं, नमाज पढ़ने चली जाएंगी, दे विल ऑलवेज बी देयर, बिल्कुल वो कमिटेड है टू देयर वर्क। बहुत बड़ी तब्दीली ये भी आती है कि वालिदैन जितने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, डॉक्टर नौशीन, शादी से पहले ऐसा लगता है कि शादी के बाद आप काफी हद तक अपनी आजादी खवातीन पा लेती हैं। तो हम बचपन से उनको कह रहे होते हैं कि भाई ये करना शादी के बाद, फलानी चीज करनी है शादी के बाद। आप ये देखें, मैंने ये भी नोटिस किया है कि डिवोर्स लेने के बाद एक लड़की के लिए वापस मैके आना और उस सिनेरियो में वापस आना उसके लिए मुश्किल होता है। एट टाइम्स शी फील्स कि कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, मुझे अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ जब मैं शादीशुदा हूं, मुझे बहुत फ्रीडम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की भी शादी हो और उसने रिवर्स गियर लेके वापस अपने माँ बाप के घर में आना है, तो खवातीन ये फील करती हैं कि अब दोबारा से उस कॉलेज लाइफ वाली जिंदगी में जाना बहुत मुश्किल है, जहां पाबंदियां होंगी, जहां पूछा जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल ये बात कहूंगी कि शादी से जो पहले की जिंदगी है ना, उसको बहुत सेहतमंद होना चाहिए। घर में माँ बाप को बच्चों से अच्छे से फ्रेंडली होकर बात करना चाहिए, उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए, और जब उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से मिलेंगी तो वो जब अपने घर में जाएंगी, अपने शादी के बाद अपने घर में जाएंगी, तो वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगी। और अगर वो लड़कियां घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रही होंगी तो वहां भी नहीं करेंगी। तो एक्चुअली जो ट्रेनिंग है वो तो घर में ही शुरू होती है। मगर जो बच्चियां, अगर वो कोई रेड फ्लैग देखती हैं कि हस्बैंड जो है वो बहुत फिजिकली अब्यूज कर रहा है, या हस्बैंड जो है वो किसी ड्रग एडिक्शन का शिकार है, तो फिर बच्चियों को ये बात भी शुरू ही से घर वालों को बतानी चाहिए, और हर चीज मशवरे से करके अगर वो वापस आना चाहें तो इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, एक और अगर सब जी, अब आप ये देखें, क्या घर का वही माहौल है, क्या वही बहन भाई हैं? अब आपकी भावजें आ गई हुई हैं, अब उस घर में औरों का भी इंटरेक्शन हो रहा है, और भी लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, अब वो क्या रिएक्ट करते हैं, तो फिर हम लोग उनको इतना हेल्दी एनवायरमेंट दे ही नहीं सकते। अच्छा, ये बड़ी वो कंफर्टेबल रह ही नहीं सकती, बिल्कुल वो नहीं कंफर्टेबल रह सकती है, उनको फिर एक कॉर्नर कर दिया जाता है। उन लड़कियों को जो वो वापस घर आती हैं, लाख माए उनकी साइड ले रही हो, उनको भाई भी टॉर्चर करता है, उनको भाई भी सुना रहा होता है, उनको भावजे और बच्चे जो होते हैं उनको इतना वो लाइक नहीं करते। रोल ऑफ योर फैमिली है वकास, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक बहन की शायद एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरा भाई या मेरे वालिद साहब मेरे केस को एडवोकेट करेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो मिसेस खान ने बात पॉइंट आउट की है वो बिल्कुल सही है कि अगर भाई की शादी हो चुकी रहेंगे, लेकिन नॉट एवरीबॉडी, भाई की शादी हो चुकी है, भाई को ये भी नजर आ रहा है कि अगर इसने तलाक ले ली या वापस आई तो मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। क्या ये भी कंसर्न्स बन जाती हैं फैमिलीज के लिए? बहुत ज्यादा कंसर्न्स बनते हैं। जो भी हमारे पास केसेस आते हैं उसमें ये जो भाइयों के अल्टीमेटली कंसर्न्स है कि किसी तरीके से अगर हमने उल्ला का केस फाइल भी कर दिया है या मेंटेनेंस का केस फाइल कर भी दिया है, इसके बाद अगर कॉम्प्रोमाइज की कोई ना कोई स्पेस बनती है तो हमारा
کمپرومائز کروا دیا جائے. الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ان کی فیملی لائف کو ڈسٹرب کرے گی. سدرا آپ نے بات کی نیٹ فلکس کی فلم کی, آج پاکستانی ڈرامہ آپ دیکھیں ایک فراڈ کے نام سے ڈرامہ یہاں پہ آج کل چلایا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے خواتین کو یا جو فیملیز کو جھانسے میں پھنسا کے مون سائنس دکھا کے بہکایا جاتا ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ جب بھی کسی ایسی فیملیز کے ساتھ بندھن باندھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ویئر اباؤٹ کا آپ کو نالج نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے, اور جلد بازی کا شکار ہو گئے, تو الٹیمیٹلی یہ بھی چیزیں سفائی اور پسپائی کا شکار کرتی ہیں آپ کو. اور ہماری فیملی لائف کے اندر یا جو ویڈنگ لائفز ہیں ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کی جو ویئر اباؤٹ ہے وہ کہاں پہ جا کے ملتی ہے. اور جلد بازی میں مجھے لگتا ہے اس میں جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہمارا پرسپشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. ہمارے سامنے کوئی اچھا رشتہ آتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور لے جائے, اس سے پہلے ہمیں اس کو فوراً پھنسا لینا چاہیے. کہ جب بھی جو والدین ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف کنسمیشن آف میرج جو نکاح نامے کا کالم نمبر 20 ہے اور 21 ہے وہ ضرور دیکھیں الٹیمیٹلی, تاکہ یہ ضرور پتہ لگایا جا سکے کہ اس لڑکے کا پہلے سے نکاح ہے, یہ کتنی شادیاں یہ کر چکا ہے, تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر پہلے سے رجسٹرڈ ہوں تو ان کے نالج میں آ جائے, کسی دھوکہ دہی کا وہ شکار نہ ہو. بالکل صحیح. مسز خان, جو اجلت کا بہت مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جی لڑکا تو باہر رہتا ہے, وہ آیا ہی ابھی ہم نے کل لڑکی دیکھی لیکن آج ہم نکاح کر دیں, تو پیرنٹس کو اس پہ یہ دس از اے ریڈ فلیگ. دس از آف کورس. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے تو کچھ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا, وہ کیا ہے, پلمبر ہے یا انجینئر ہے, پلمبر ہے یا انجینئر, الیکٹریشین ہے یا الیکٹریکل انجینئر ہے. اب یہاں پہ بڑا پلمبر بہت زیادہ کماتا ہے باہر. ہاں بہت, بالکل. الیکٹریشین بھی بہت زیادہ کماتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیے, ہمیں اس طرح کچھ شعبوں کے اوپر ہم اس طرح سے جب بات کرتے ہیں, آئی تھنک مسز خان واز ٹاکنگ اباؤٹ ڈیو ڈیلیجنس, کہ آپ پتہ تو کریں کہ وہ کرتا کیا ہے. وہ ٹھیک ہے, مگر میرے خیال میں کہ اگر ہم اس طرح نام لے کے کہتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیور بھی ادھر بہت کما لیتا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جو ہم معاشرے میں فلیکسیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں نا, وہ ہمارے اس قسم کے ڈائلاگ سے خراب ہوگی. بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسکلڈ آدمی جو ہے اس کی بہت عزت ہے دنیا میں. لیکن دیکھیں اسکل کے ساتھ کمز ڈگنیٹی. ایک آدمی کی سب سے زیادہ جو اہم اس کا اثاثہ ہوتا ہے نا وہ اس کی عزت نفس ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنی عزت کرنی ہے. جیسے مسز خان پہلے کہہ رہی تھی, اگر وہ شخص خود اس بات کو ڈھکا چھپا رہا ہے یا آپ کو کلیئرلی نہیں بتا رہا کہ وہ کیا کام کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ جھیمتا ہے. دیکھیں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, وہاں پہ جو گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں میکینکس ہوتے ہیں, جب ہم ڈریس ڈیزائنر کہتے ہیں تو ہم بڑے بڑے ڈیزائنرز کو بہت سلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سے جا کے ہم لاکھوں روپے کے کپڑے لے لیتے ہیں. ہمارے پاس مگر اگر ہم ٹیلر کہتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. لیکن ایک اہم بات جو میرے خیال میں جیسے بیرسٹر وقاص نے کہا, یہ آخری قسم میں بڑا اچھا اس کا ڈائلاگ تھا کہ جب تک پیرنٹس اجلت میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے رہیں گے, ہم جیسے فراڈیوں کی عید ہوتی رہے گی. تو اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی چنگل میں کبھی بھی یہ فیصلہ کرنے سے پہلے میک شور کہ آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں. بہت بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, کوئکلی ان کی بات سن کے پھر ہم آج کا پروگرام کلوز کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ جی سروا جی, جلدی سے بتائیے آپ کیا کہیں گی ہمارے ٹاپک پہ. سب سے بڑی وجہ نا ڈائیورس, جتنی تیزی سے لو میرج اور ڈائیورس ہو رہی ہیں, عدم برداشت ہے. پہلے لڑکیوں میں برداشت ہوتی تھی, آج کل برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ سروا جی. برداشت دونوں طرف ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے پورے پروگرام میں اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ یہی نہیں کہ لڑکی کا کام ہے برداشت کرنا, لڑکے میں بھی فلیکسیبلٹی. وقاص نے بھی کہا, نوشین نے بھی کہا اور مسز خان نے بھی کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے. ایک اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, تو دونوں کے اندر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ وہ شادی کو چلانا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.